كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. محترم سامعین، آخرت کے سفر کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو جاری ہے، اور آج جس عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے وہ عنوان ہے شفاعت کے مسائل۔ یہ بڑا ہی اہم سنجیدہ عنوان ہے جسے ہمیں بغور اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھتے ہوئے سننا ہے۔ یہ اونچی آواز کر کے بیان کیا جانے والا عنوان نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، ہماری دنیا سے ہے، ہماری آخرت سے ہے۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ تو شفاعت کے معنی ہوتے ہیں سفارش کے، جسے ہم انگریزی میں ریکمینڈ کہتے ہیں، سفارش کرنا۔ اب چاہے یہ اچھی ہو یا بری، دونوں کو بھی یہ لفظ شامل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئہ یکن لہ کفل منہا، کہ جو اچھی سفارش کرے گا، کسی کے حق میں اچھی شفاعت کرے گا تو اس کی نیکی اسے پہنچے گی، اور جو آدمی بری سفارش کرے گا، کسی کی بری شفاعت کرے گا، برائی کی شفاعت کرے گا، تو پھر اس کا گناہ بھی اس انسان کو پہنچ کر رہے گا۔ تو شفاعت کے معنی ہر دو چیز کو شامل ہے، اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی۔ اب اس شفاعت کو لے کر کئی طبقات ایسے ہیں جو باطل عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں کے عقیدے مشرکانہ عقیدوں سے میل کھاتے ہیں۔ ان کے عقیدوں کی جھلک آج مسلمانوں کے عقیدے میں پائی جاتی ہے، جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، عالم ہو، شہید ہو، پیر ہو یا نبی ہو تو ایک القیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور اتنی شفاعت کریں گے کہ یہ ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے اور یہ ہمارا بیڑا پار کروا لیں گے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید فرمائی۔ اللہ نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، ایسوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، دوسروں کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے ذہنوں میں وہ جو شخصیت ہے یا جو چیز ہے رب کی منزلت کی ہوتی ہے، نہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اسی لیے کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھکنے عاجز ہونے کا مقصد اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کر دیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی اور ان کے اس قول کی تردید فرمائی کہ تمہارا کہنا غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر، جیسا کہ آگے بات آئے گی، اس کے اذن کے بغیر
کوئی زبان نہیں کھول سکتا. کوئی اللہ کی مرضی اور چاہت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. اور اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا فلانا آدمی یا فلانی شخصیت یا فلانی چیز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں میں سے کچھ قدرات عطا کی ہوئی ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا اختیار دیا ہوا ہے. وہ تمام چیزوں کا مالک تو نہیں ہے، بس کچھ چیزوں کا مالک ہے. آپ ذہن دوڑائیں تو آج مسلمانوں کی کئی جماعتیں ایسی ملیں گی جو خاص شخصیت کے ساتھ خاص چیز کو جوڑتی ہے. فلانی جگہ اولاد ملے گی، فلانی جگہ پریشانیاں دور ہوں گی، فلانے تاگے سے آفتوں سے محفوظ رہا جا سکے گا. اس طرح کے کئی عقیدے بھی آج مسلمانوں کے درمیان میں کہ فلانی تختی دکان میں لگا دی جائے برکتیں نازل ہوگی. تو یہ تصور کرنا کہ بعض شخصیات کے پاس یا بعض چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اختیار رکھا ہوا ہے نفع و نقصان کا، تو یہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے. مشرکین جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو وہ اپنے اسی عقیدے کا اظہار کرتے. وہ کیا کہتے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں لبیک لا شریک لک، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ان کے جسے تو نے اپنا شریک بنا لیا. تملکہ وما ملک، تو ان پر قدرت رکھتا ہے، ان کے پاس پھر کوئی قدرت نہیں ہے. آج بھی یہی تصور 100% یہ تصور ہم مسلمانوں میں دیکھیں گے کہ اگر کسی پیر ولی قطب ابدال وغیرہ کا نام لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس فلانا اختیار ہے، ان کے پاس فلانا اختیار ہے، ان کے پاس فلانا اختیار ہے. یہ اختیارات کہاں سے آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے. کیا وہ ان اختیارات پر قادر ہیں؟ وہ ان اختیارات کے رب ہیں؟ نہیں، وہ ان کے رب نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں یہ اختیارات دیے گئے ہیں. اس کی دلیل کہاں ہے؟ کسی کو کچھ اختیار ملا ہوگا تو دلیل ہوگی، کہیں ثبوت ہوگا. کہاں ہیں ان چیزوں کے ثبوت؟ ان کے دلائل کہاں ہیں؟ تو جس طرح مکہ کے کافروں کے پاس کوئی دلیلیں نہیں تھی، آج بھی مسلمانوں کے پاس ان چیزوں کی کوئی دلیلیں نہیں ہیں. جو انسان اس طرح کے باطل عقیدے رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جن کی نظر و نیاز کرنے سے، جن کے سامنے جھکنے سے، جن کی آؤ بھگت کرنے سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، جو یہ غلط عقیدہ رکھے یہی وہ بدبخت ہیں، نامراد ہیں، ناکام ہیں، جن کے لیے کل قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا. کوئی ان کے حق میں شفاعت اور سفارش کر ہی نہیں سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس غلط عقیدے کی وجہ سے انہیں سفارش سے محروم کر دے گا. جیسا کہ اللہ نے کہا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں قرآن سنائیے، نصیحت کریے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس حال میں اللہ کے حضور گرفتار نہ ہو کہ اس کے لیے کوئی سفارشی اور شفاعتی موجود ہی نہ رہے. جو انسان اس طرح کے باطل عقیدے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سفارشی اور شفاعتی چھین لے گا، اور اس حال میں چھینے گا کہ اللہ نے کہا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. اگر وہ ساری چیزیں دے کر بھی خود کو اس عذاب سے، اس نقصان سے بچانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی چیز وصول کرنے والا اور کوئی چیز لینے والا نہیں ہے. اور ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو اس مال سے خرچ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے، اس مال سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت چلے گی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آنے والی ہے. کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. کیا کام آئے گا؟ انسان کا عمل کام آئے گا، انسان کا نیک
عقیدہ کام آئے گا. اور اللہ نے آگے کہا والکافرون ہم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں. تو جو کفریہ عقیدہ رکھے، کفریہ اعمال کرے، ان کے لیے نہ تو کوئی تجارت رہے گی کہ الہ العالمین یہ لے لے اس عذاب سے چھوڑ دے، نہیں. نہ ہی کوئی دوستی رہے گی، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہ ہی ان کے لیے کوئی سفارش ہوگی، کوئی شفاعت ہوگی. تو جو انسان اس طرح کے مشرکانہ عقیدے رکھے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس انسان کو پریشانیوں میں جکڑ دیا کرتا ہے. اس انسان کی تمام سفارشیں اللہ تبارک و تعالی اس سے چھین لیا کرتا ہے. یہ تو کسی کی بھی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی آئے گا سفارش کر دے گا. یہ تو کوئی بڑی سے بڑی ہستی اور بڑی سے بڑی شخصیت بھی آ جائے تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتی. چاہے کوئی بھی آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس دن سے ڈرائیے جو قریب آ گیا ہے، جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور یہ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے. اس روز ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی ہوگا جس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ مان لے. کوئی نہیں ہوگا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گفتگو کرنے کی جرت نہیں رکھے گا. تو جو انسان ظلم کرے، بیجا عقیدے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی سفارشی بنائے گا ہی نہیں. اور کیسی بھی شخصیت آ جائے ظالموں کے حق میں وہ کبھی سفارش کر ہی نہیں سکے گی. اور اگر کر بھی دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سفارش قابل قبول نہیں ہوگی. اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے خطاب کیا ہے. اللہ نے کہا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. جس شخص پر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا ہو اسے عذاب سے کون بچائے گا. اللہ نے کہا افانت تنقذ من فی النار. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے آگ میں پھینک دیا جائے کیا آپ اسے آگ سے نکالیں گے؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ آدمی غور کرے. افانت تنقذ من فی النار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے آگ میں ڈال دیا جائے، کس کے پاس جرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف اس انسان کو نکال سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دامن پکڑ کر اسے جنت میں داخل کروا سکے؟ کس کے پاس جرت ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کے اذن، اس کی اجازت، اس کے حکم کے بغیر کوئی اللہ کے حضور زبان تک نہیں کھول سکے گا، چاہے کوئی کس مرتبے پر کیوں فائز نہ ہو. کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور زبان کھولنے کی جرت نہیں کر پائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں کہا اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو اپنا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان میرے حق میں کوئی نقصان کا ارادہ رکھے تو کیا ان کی شفاعت مجھے اس نقصان سے بچا سکتی ہے؟ کیا وہ مجھے رحمان کے نقصان سے چھوڑا سکتے ہیں؟ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ بات کہلوائی. اور جو انسان اس طرح کے عقیدے رکھے اس کی سفارش تو چلی جائے گی، آخرت کے دن پچھتاتے ہوئے اپنی غلطی کا اقرار کرے گا. اللہ نے کیا کہا؟ فما لنا من شافعین. جو انسان ظلم کرنے والا ہوگا، غلط عقیدے رکھنے والا ہوگا، قیامت کے دن کہے گا ہائے افسوس ہم کس عقیدے میں پڑے ہوئے تھے. فما لنا من شافعین. ہم دنیا میں سفارشی تلاش کر رہے تھے، شفاعتی تلاش کر رہے تھے، آج ہماری سفارش کرنے والا، ہماری شفاعت کرنے والا اللہ کے حضور ہمارے بیڑے کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے. فما لنا من شافعین. آج ہم کوئی سفارشی نہیں پا رہے ہیں، کوئی شفاعتی نہیں پا رہے ہیں. کہاں سے پائیں گے؟ اگر کوئی سفارشی ہوگا بھی تو ایسے عقیدے رکھنے والوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا.
بخاری کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، ان کے والد کو لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے. وہ کہیں گے کہ الہ العالمین یہ میرے والد ہیں، اور تو نے کہا تھا کہ تو مجھے کبھی ذلیل نہیں کرے گا. اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے میرے والد کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی مشرک کو کبھی جہنم سے نہیں نکالیں گے، مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہوگا. اتنے میں اللہ کہے گا کہ ابراہیم تمہارے قدموں میں کیا ہے، ذرا نیچے دیکھو. جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں میں دیکھیں گے تو انہیں ان کے والد گندے جانور کی شکل میں نظر آئیں گے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے اس جانور کے پاؤں گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں ڈال دیں گے. یہ بخاری کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے حق میں سفارش نہیں کی، لیکن ان کی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں ہوئی. تو سفارش اسی کے حق میں قبول ہوگی جس کے حق میں سفارش کرنے کا اللہ حکم دے، اللہ اجازت دے. اسی کی سفارش قبول ہوگی جسے اللہ تبارک و تعالی سفارش کرنے کا حکم دے. سفارش کرنے والے کے لیے، جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے، دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اجازت کا ملنا بے حد ضروری ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے حق میں سفارش قبول کی جا سکتی ہے. اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے حضور سفارش کر سکے؟ کون ہے؟ من ذا الذی، اس سوال میں انکار ہے، کوئی نہیں ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے. اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کے حضور کسی کی سفارش شفاعت کر سکے، کوئی نہیں. اللہ نے رد کر دیا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، جتنی شفاعتیں ہیں سب کی سب اللہ تبارک و تعالی کے لیے. وہ جسے چاہے گا اجازت دے گا، وہ اگر نہ چاہے تو اجازت نہیں دے گا. کوئی بھی آئے گا سفارش کر دے گا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے تو فرشتوں کے بارے میں کہا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ قیامت کا دن ہوگا، جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے صف بنائے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بات نہیں کرے گا جب تک کہ رحمان کی اجازت نہ ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالی بات کرنے کی اجازت نہ دے. کسی کا جرأت نہیں ہوگی. معصوم فرشتے سب بنائے کھڑے ہوں گے کہ آج رحمان اس قدر غضبناک ہے، اس قدر غصے میں ہے کہ وہ آج ہمارے خلاف فیصلہ نہ کر دے. معصوم فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوں گے. کوئی بھی ابدال، قطب، پیر، ولی، فقیر، ملنگ پھلنگ آئے گا، اللہ تبارک و تعالی کے حضور جھگڑا کرے گا، انسان کو نکالے گا، جنت میں داخل کر دے گا. یہ کیا مذاق ہے؟ نبی علیہ السلام کو اختیار نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت نہ ہو. معصوم فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے. اور کیسے فرشتے؟ جبریل، روح الامین، فرشتوں کے سردار جسے اللہ تبارک و تعالی نے 600 پروں سے نوازا. ان کی ہیئت کا یہ عالم ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے جبریل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ تھی ان کی جسامت کی وجہ سے ساری کی ساری خالی جگہ پر ہو رہی تھی. وہ جبریل علیہ السلام لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جب تک رحمان کی اجازت نہ ہو، جب تک رحمان سفارش کا حکم نہ دے، ان کے پاس بھی اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور بات کر سکے. ایسے انسان کے حق میں اگر سارے آسمان کے فرشتے بھی گواہی دے دیں، سفارش کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے کہا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. اللہ نے کہا آسمانوں میں کتنے فرشتے موجود ہیں لیکن ان کی سفارش کسی کے حق میں کام نہیں آئے گی. کب نہیں آئے گی؟ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، اللہ کی اجازت کے بعد. دوسری شرط اللہ نے لگائی لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، اور اس کے حق میں کام آئے گی جس سے اللہ راضی ہو، جس کے حق میں سفارش اللہ تبارک و تعالی چاہے.
یہ جبریل علیہ السلام ہے، فرشتوں کی کیفیت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے. یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنے والد کے حق میں سفارش کی، آپ کی سفارش رد ہو گئی. اور اسی طرح نوح علیہ السلام، آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ کشتی میں ہے، بیٹے سے کہہ رہے ہیں کشتی پہ چڑھ جا، بیٹے نے چڑھنے سے انکار کر دیا. آپ نے اللہ سے سفارش کی، اللہ سے گزارش کی، انہو من اہلی، الہ العالمین یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، اسے بچا لے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، مومن ہوگا تمہارے اہل و عیال سے ہوگا، یہ مومن نہیں ہے، تمہارا اہل بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نوح اس چیز کا کبھی سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اگر پھر تم نے کبھی ایسی غلطی کی تو اللہ تبارک و تعالی نبوت کا منصب تم سے چھین لے گا، اللہ اپنی نعمتیں تم سے ہٹا دے گا. اولو العزم پیغمبر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا سب سے پہلا رسول نوح علیہ السلام کو بنایا، لیکن اس قدر عظیم ہستی ہونے کے باوجود جس سے اللہ راضی نہ ہو اس کے حق میں کسی کی سفارش کام نہیں آ سکتی، جس سے اللہ راضی نہ ہو اس کے حق میں کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنے امتیوں کے حق میں اللہ کے حضور سفارش کریں گے تو کس قدر کمال ادب کے ساتھ کریں گے، کتنے ڈرتے ہوئے کریں گے. یہ دیکھیں اللہ نے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک، الہ العالمین تو انہیں عذاب دینا چاہ رہا ہے، دے سکتا ہے، یہ تیرے بندے ہیں، کسی کا اختیار نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، الہ العالمین اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو معاف کرنے والا ہے، حکمت والا ہے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کس قدر احترام ہے آپ کے جملوں میں، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کی وفات ہو گئی. آپ کے بیٹے عبداللہ یہ موحد تھے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اپنی چادر، اپنا کرتا میرے والد کے کفن کے لیے دے دیجیے، عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس سے عذاب دور. نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر ان کے حوالے کر دیا. جب انہیں کفنا دیا گیا تو پھر سے آئے اور نبی علیہ السلام سے گزارش کرنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ میرے والد کی جنازہ پڑھا دیجیے، آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ ان سے عذاب دور کر دیں. آگے بڑھنے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز پڑھو گے، آپ اس کی نماز مت پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسوں کی نماز پڑھنے سے روکا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم ان کے لیے آپ کی دعا کبھی قبول کرنے والے نہیں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کروں گا، اللہ کے حضور 70 سے زائد مرتبہ سفارش کروں گا کہ اللہ اس عذاب سے بچا لے. الغرض آپ نے نماز ادا کی، اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کر دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ آج کے بعد ان میں سے کسی کی نماز نہیں پڑھو گے، نہ ہی آپ ان کی قبر پر کبھی کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کس کی سفارش رد ہو رہی ہے. ایسے ہی کوئی بھی آ جائے گا، ایسے ہی کوئی بھی کسی کی بھی سفارش کرے گا، کوئی بھی کسی کو بھی نکال کر لے جائے گا. سفارش کی 3 شرطیں ہیں، اس کے 3 رکن ہیں، اسے ذہن میں بٹھا لیجئے. سب سے پہلی شرط ہے اذن اللہ للشفیع، اللہ تبارک و تعالی شفاعت کرنے والے کو اجازت دے گا. شفاعت کرنے والے کو اگر اجازت نہ ملے تو وہ شفاعت نہیں کر سکتا. دوسری شرط ہے اذن اللہ للمشفوع، جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہو
اس کی شفاعت کرنے کی بھی اللہ اجازت دے. تم شفاعت کرو، تمہاری کرو، ٹھیک ہے. یہ دونوں بھی موحد ہوں گے تبھی اس بات کی گنجائش ملے گی. اگر موحد نہ ہو تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. یہ تیسری شرط ہے کہ موحد ہونا لازمی ہے. جو شفاعت کرنے والا ہو اسے اجازت چاہیے، جس کی شفاعت کی جا رہی ہو اس کی شفاعت کی اجازت چاہیے. تیسری شرط کیا ہے کہ یہ اجازت کب ملے گی؟ اگر یہ موحد ہوں تو ملے گی. اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، جب موحد ہو تو پھر شفاعت کی کیا ضرورت پڑے گی؟ کئی موحدین ہیں جو گناہ گار ہیں، جن کے بڑے بڑے گناہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات میں کل قیامت کے دن ملوث ہوں گے. تو ایسے لوگوں کے حق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، انبیاء کی، فرشتوں کی، نیک لوگوں کی شفاعتیں کام کریں گی اور ان کے عذابات کو ہلکا کریں گی یا پھر انہیں جہنم سے نکال لائے گی. حدیث شفاعہ بڑی حدیث ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کسی کے ذہن میں یہ بات ہوگی. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے شفاعت کی حدیث بیان کی، اور شفاعت کی کافی طویل روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے اور لوگوں پر جو سختی ہوگی اس وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے. وہ سارے کے سارے مل کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ تمام انسانیت کے باپ ہو، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں روح پھونکی، آپ کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا. اللہ سے گزارش کیجئے، اللہ سے سفارش کیجئے کہ ہمیں وہ اس سختی سے نکال دے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالی اس قدر غضبناک ہے کہ آج سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی وہ اس قدر غضبناک ہوگا. اللہ نے مجھے جنت میں ڈالا اور اس نے مجھے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، لیکن میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس چیز کا مجھ سے آج سوال نہ کر لے. تم نوح کے پاس جاؤ، وہ اس زمین کے پہلے رسول تھے. سارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، ان کی منزلتیں گنائیں گے، ان کے مرتبے گنائیں گے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بات کریں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالی اس قدر غصے میں ہے، اس قدر غضبناک ہے کہ آج سے پہلے اتنا غصہ وہ کبھی نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غصہ ہوگا. میں نے اپنے قوم کے حق میں بد دعا کر دی تھی، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے آج میری گرفت کر لے. تم ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ 3 دفعہ میں نے ایسی گفتگو کی جس کے متعلق مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری گرفت کر لے. تم موسیٰ کے پاس جاؤ. سارے لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جائیں گے، کہیں گے آپ کلیم اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ سے سیدھے گفتگو کیا کرتا تھا، آپ اللہ کے چہیتے رسول ہو، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سختی سے ہمیں نجات دے دے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور آج اللہ کا غصہ اس قدر عتاب پر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی میری گرفت نہ کر لے. تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفارش سے انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کے لیے راضی ہو جائیں گے. سفارش کے لیے راضی ہوں گے تو سیدھے اللہ کے حضور جا کر سفارش کرنے نہیں لگ جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں جا کے اللہ کے عرش سے چمٹ جاؤں گا اور پھر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور اتنے وقت تک سجدے میں رہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس کی تعریف کے ایسے کلمات سکھائے گا جو کلمات اس سے پہلے اس نے کسی کو نہیں سکھائے. میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کروں گا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی مجھے شفاعت کی اجازت دے گا. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ڈر رہے ہوں گے، وہ سب کے سب پریشان ہوں گے. سب سے پہلے سفارش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، پھر اس کے بعد تمام انبیاء سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، مومن سفارش کریں گے اور دوسری چیزیں بھی مومنوں کے حق میں سفارش کرے گی. اور اسی سفارش میں روزہ ہوگا، قرآن ہوگا جو ہماری سفارش کرے گا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوات فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور سفارش کریں گے، اللہ کے حضور شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا الہ العالمین میں نے دن بھر اسے پانی اور کھانے سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. ایک بندہ روزہ بھی رہ رہا ہے، ایک بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اسے آگے بڑھانے کے لیے اس کی عبادتیں سفارش کر رہی ہے. قرآن بھی آئے گی، اللہ سے یہی کہے گی الہ العالمین رات بھر میں نے اسے جگائے رکھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے. یعنی ہمارا عمل ہمارے لیے آگے بڑھنے کی کبھی ضمانت نہیں ہے. ہم اپنے عمل پر کبھی ٹیک لگائے نہیں بیٹھ سکتے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی اور نماز کی سفارش قبول کرے گا. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اقرأ الزہراوین، یہ دو چمکدار صورتیں ہیں، ان کو پڑھا کرو، یہ کل قیامت کے دن سائبان بن کر آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی، جھگڑا کریں گی اللہ سے، یہاں تک کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل نہ کروا دے. اسی طرح سورہ ملک کی روزانہ کی تلاوت یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گی. ان چیزوں کو یاد رکھیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اور کچھ دوسرے اعمال بھی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے حق میں کل قیامت کے دن انبیاء کی اور دوسری چیزوں کی شفاعتیں ہو سکتی ہیں. اگر میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں کچھ ہے؟ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کیسے ملے گی؟ ہم نے ابھی تک کیا کوشش کی ہے اس کے لیے؟ ہاں، درود، اذان کے بعد کی دعا ہے، سنتوں پر عمل کرنا نہیں، یہ تو عمومی بات ہو گئی. ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ابھی تک کیا کچھ کوشش کر رکھی ہے؟ ہم نے کل جہنم کے میدان محشر کے احوال تفصیلی سن رکھے ہیں، کیا کیفیت ہوگی. اس دن خود کو بچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ہم محتاج ہوں گے. کیسے شفاعت ملے گی؟ تو اذان کے بعد کی دعا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. جو آدمی اذان سنے اور اذان کے جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قیامت کے دن اس انسان کے حق میں میری شفاعت، میری سفارش واجب ہو جائے گی، میں اس کے حق میں سفارش کروں گا. اور اسی طرح صبح یا شام یا صبح شام 10 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اس انسان کو مل سکتی ہے. یہ بالکل ہلکے اعمال ہیں. آدمی ان عملوں پر کاربند ہو جائے، وہ اتنے ہلکے اور آسان اعمال کے ذریعے سے بڑا اجر، بڑا ثواب کما سکتا ہے. اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، وہ انہیں اجر و ثواب کی نیت سے رکھے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کریں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہماری سفارش کریں گے اس میں ایک عمل اور یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنت نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں جس قدر ہو سکے. یہ کثرت نوافل یہ کل قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کرے گی، یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرے گی. اور عین ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے. اب جو لوگ اپنے ذہن سے کسی کے بھی بارے میں تصور کرتے ہیں کہ فلانا ولی ہیں، فلانا قطب ہیں، فلانا فقیر ہیں، ملنگ ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، یہ کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، یہ کون طے کرے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی ولی ہے یا کوئی ولی نہیں ہے؟ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کرے گا، کون نہیں کرے گا؟ یہ اختیار میرا اور آپ کا نہیں ہے. جو ولی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا.
اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. خود سے اپنے آپ کا تزکیہ مت کرتے رہو کہ میں اعلیٰ ہوں، میں فلاں ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں کون زیادہ متقی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا. ایک حافظ ہوگا، قاری ہوگا، ایک غنی ہوگا صدقہ کرنے والا، تیسرا شہید ہوگا. تینوں بھی اللہ کے حضور لائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا، وہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں گے. اللہ پوچھے گا کہ میری نعمتوں کا تم نے کیا کیا؟ قاری کہے گا میں رات رات بھر قرآن پڑھتا تھا یہاں تک کہ مجھے قاری کہا جانے لگا. غنی کہے گا کہ میں نے خوب صدقہ کیا، اتنا صدقہ کیا کہ لوگوں کے درمیان میں مجھے غنی کہا جانے لگا. شہید کہے گا کہ میں نے اپنے جسم کا آخری قطرہ بھی تیری راہ میں بہا دیا. اللہ کی جانب سے کیا آواز آئے گا، کیا جواب آئے گا؟ کذبتا. فرشتے کیا کہیں گے؟ کذبتا، تم نے جھوٹ کہا، تم نے جھوٹ کہا، یہ سب عمل تم نے دکھاوے کے لیے کیا اور تمہیں جو چاہیے تھا دنیا میں دے دیا گیا. آج تمہارے لیے جہنم کے گڑھوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا، وہ ان تینوں کے پاؤں پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے انہیں جہنم میں پھینک دیں گے. تو بظاہر کسی کا عمل دیکھ کر میں اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ کون ولی ہے کون ولی نہیں ہے. اگر کوئی ولی ہوگا اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اگر واقعی اس کی شفاعت ہمارے حق میں کل قیامت کے دن ہونے والی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے، اس کی اجازت سے اسی دن ہوگی. دنیا میں کوئی یہ اس بات کو طے نہیں کر سکتا. وہ تو بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے، شفاعت طلب کرتے رہے کہ الہ العالمین میرے حق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کر دے، میرے حق میں قرآن، روزے وغیرہ اور دوسرے مومنوں کی شفاعت کر دے. میں اور آپ یہی کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنے کا کوئی دوسرا کام شریعت نے نہیں دیا شفاعت کے میدان میں کہ تم اپنے سے طے کرو کہ کون تمہارے حق میں سفارش کرے گا، کون نہیں کرے گا، کون آگے بڑھائے گا، کون پیچھے ڈھکلے گا. یہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے. ایک آخری حدیث کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی اس امت کے حق میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہا، اتدرون ما خیرنی ربی اللیلہ، کیا تم جانتے ہو کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کس بات کا اختیار دیا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم تو نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر پتہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے 2 باتوں کے درمیان میں اختیار دیا. پہلی بات یہ کہ آپ اپنی آدھی امت کو لیجئے اور جنت میں داخل ہو جائیے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنی ساری امت کے حق میں سفارش کیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے سفارش کو قبول کر لیا کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کریں گے کہ سفارش کس کے حق میں ہوگی؟ جو موحد ہو، جو توحید پر ہو، توحید پر رہے، توحید پر مرے. اس کے بعد اگر کچھ خطائیں ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی اس پر گرفت کرنے والا ہو، اس پر اللہ کی جانب سے سختیاں برسنے والی ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش، آپ کی شفاعت عین ممکن ہے کہ ہمیں اللہ کے اس عذاب سے، اللہ تبارک و تعالی کی اس سختی سے بچا لے. الغرض یہ شفاعت کے متعلق کچھ باتیں تھیں جس کا سنجیدگی سے بیان کیا جانا اور سنجیدگی سے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ ہماری دنیا بنائے گا، ہماری دنیا بگاڑے گا بھی، اسی طرح ہماری آخرت بھی بنائے گا اور ہماری آخرت بگاڑ بھی دے گا. کل انشاءاللہ پل صراط اور دوسرے مسائل پر اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. الہ العالمین دعا ہے کہ تو کل قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے انبیاء، فرشتے اور دوسری عبادتوں کی سفارش کا حق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے حق میں ان کی سفارش کو قبول فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ